بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، ہم آپ کو مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل آڈیو لائبریری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کو آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ہاں دوست ایسا ہی تھا۔ یہ کتاب تصنیف ہے ڈاکٹر علی شریعتی کی اور اس کا ترجمہ زیرک نقوی نے کیا ہے۔ کمپوزنگ راحت حسین اور احمد گرافکس کی ہے، اور اس کتاب کے ناشر ادارہ احیاء تراث اسلامی پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ۔ ڈاکٹر علی شریعتی عصر حاضر کے ایک ممتاز عالم دین، فیلسوف، صف اول کے مفکر، قادر الکلام خطیب اور صاحب طرز ادیب تھے۔ تاریخ عالم میں ان کی نظر کی وسعت و اصابت مسلم تھی۔ زیر نظر کتابچہ ایک خط ہے جس میں 5000 سال سے زندہ ایک مستضعف نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مستضعفین کی مستقل حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے آپ کو اہرام مصر سے لے کر تاج محل اور انسانی سماج میں ان کی شخصی حیثیت کے ناچیز پن کا اندازہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے تقریباً 1000 کلومیٹر سے 2.5 ٹن وزنی سلوں کو ڈھو کر 480 فٹ کی بلندی پر پہنچانے والے اہرام سازوں کے بازو کتنا قوی و توانا تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کتنے بے اہمیت تھے کہ تاریخ ان کے ناموں تک سے واقف نہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے منفرد تحریر اور نامنصفانہ اور ظالمانہ بشری طبقاتی تقسیم کے خلاف ان کے ذہن رسا کی فلک پیمائیوں، ان کے توسن فکر کی جولانیوں اور ان کے سمندر قلم کی تاخت و تاز سے آپ محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور نوع بشر کے سرمایہ عظمت و افتخار اور تاریخی آثار کے بارے میں آپ کا انداز فکر ضرور بدلے گا۔ ڈاکٹر شریعتی نے کمان تنقید سے طنز کے جو تیر چھوڑے ہیں صحیح نشانے پر لگے ہیں یا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس کتاب کے غائر مطالعے کے بعد ہی ہوگا۔ زیرک نقوی مترجم۔ پیش خدمت ہے عرض ناشر شہنشاہ جعفری، ایڈوکیٹ، ناظم، ادارہ احیاء تراث اسلامی، کراچی، پاکستان۔ لکھتے ہیں، طبقہ مفکرین میں ڈاکٹر علی شریعتی کو جو مقام حاصل ہے بہت ہی کم دانشمندان کو حاصل ہو سکا۔ انہیں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مقبولیت کی انتہا کو پہنچے۔ عام سیاستدانوں یا ملاؤں کی طرح یہ مقبولیت بے سواد عوام میں نہیں، بلکہ یہ مقبولیت معاشرے کے سب سے زیادہ فعال اور پڑھے لکھے نوجوان طبقے میں تھی۔ اب جب کہ ڈاکٹر علی شریعتی ہم میں موجود نہیں ہے، ان کی زندہ تحریریں اسی طرح ہماری طرح رہنمائی کر رہی ہیں جس طرح ان کی حیات میں ان کی تقاریر اور خطاب ہمارے رہنما تھے۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں، اگر ہم کسی نیک کام کے لیے قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو جان لیں کہ کار خیر میں اسلام کا سب سے بڑا قدم بیداری پیدا کرنا ہے۔ آج کے حالات میں ان کا یہ کہنا کس قدر درست ہے کہ مذہب اس وقت نہیں مٹتا جب منجمد ہوتا ہے، اور اس وقت کمزور نہیں ہوتا جب اس پر حملہ ہوتا ہے، بلکہ مذہب اس وقت مٹتا یا زوال پذیر ہوتا ہے جب اس کی شکل اور اس کی ہیئت باقی رہے مگر اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اس کا مفہوم ہمارے اذہان سے گم ہو جائے۔ اس وقت مذہب ہوتا ہے مگر نہ ہونے کے برابر۔ اور ادارہ احیاء تراث اسلامی نے زندہ دینی ادب کی اشاعت کا عزم لے کر اپنی سرگرمیوں کی ابتدا کی ہے۔ آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے۔ آپ کی
بے لاگ آرا ہمیں آپ کی بہتر خدمت کرنے میں معاون ہوں گی۔ شہنشاہ جعفری ایڈوکیٹ، ناظم ادارہ احیاء تراث اسلامی، کراچی، پاکستان۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی تقریر کا متن جو انہوں نے حسینیہ ارشاد تہران میں 21 رمضان المبارک 1350 ہجری کو مئی 1972 کے آخری دنوں میں پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج رات سے شروع ہونے والے سلسلہ کلام کے لیے میں چند یادداشتیں لکھ رکھی تھیں تاکہ پچھلی چند راتوں کے بیانات کا خلاصہ اور نتیجہ آپ حضرات کے گوش و گزار کروں، لیکن برادر عزیز جناب پرویز خرسند نے، جنہیں میں بلا خوف تردید عصر حاضر کا عظیم ترین نثر نگار قرار دے سکتا ہوں، جو ہمارے عقائد کی بقاء کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، میرا معاف ضمیر، میری فکر، انداز فکر، جہت فکر سب کچھ ہی بدل کر رکھ دیا، اور مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ کے سامنے انہی خیالات کو دہراؤں جن کا اظہار میں نے ان کے سامنے کیا تھا۔ اگر میں اپنے بارے میں کچھ کہوں گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان یادوں کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہوں گا جو میری ذات، میرے طبقے کے لوگوں، میرے سماج، میرے ملک اور میری تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اگر ایک طرف میں آج کے تعلیم یافتہ طبقے سے متعلق ہوں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ان کا انداز فکر کیا ہے، مذہب کے ساتھ ان کی وابستگی کا کیا عالم ہے، ان کی زندگی کے اہداف کیا ہیں، اور وہ کس زبان و ثقافت کے مالک ہیں، تو دوسری طرف میں ایسی سرزمین سے اٹھا ہوں، اس علاقے میں پروان چڑھا ہوں، اور ایسے صحرا میں پلا بڑھا ہوں جو آبادی سے خالی، خوشی سے محروم اور خوشحالی سے نابلد ہے، جہاں زندگی روکھی، غیر دلچسپ اور افلاس و مشکلات سے دوچار ہے۔ علاوہ ازیں میرے آباء و اجداد اس اشرافیت سے محروم تھے جس کا قد کاٹ، زر و جواہر اور اقتدار کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون اور میرے نظریات میں بھی اس اشرافیت کی کوئی آلائش یا جھلک نہیں ہے۔ اپنی بنیادی فطرت میں خوب محسوس کرتا ہوں کہ میرے والدین، میرے اجداد پشت با پشت سے کہ جہاں سے آگے وہ تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں، مفلس پیدا ہوئے، سختیوں میں پلے اور محرومیوں میں پروان چڑھے۔ یہ ہے میری وہ چند خصوصیات جن کے ساتھ میں تہذیب کا مطالعہ کرنے چلا ہوں۔ مجھے تہذیب کے تسلسل و ارتقاء کا خوب علم ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ بڑی بڑی انسانی تہذیبیں اور ان کے فنی ہنر پارے نوع بشر کی عبقریت کے لیے سرمایہ عزت و افتخار ہیں۔ میں جس بھی ملک یا شہر میں گیا، بڑی آسانی سے مجھے وہاں گزشتہ تہذیب کے آثار مل گئے، اور میں آنکھوں سے دیکھ سکا، عقل سے پرکھ سکا، وہ کانوں سے سن سکا کہ انسانی گروہ یا قبیلے نے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیا اور کس قسم کے آثار کو وجود میں لایا۔ یونان میں قیام کے دوران ایک دن میں ڈیلفی کے معبد میں گیا۔ عمارت کی حسن، اس کے عظمت و جلال اور حیران کن صناعی و فنکاری دیکھ کر میں ہیبت میں کھو گیا۔ روم میں نے عالمی فنون لطیفہ اور فن پاروں کا عجائب گھر دیکھا۔ بڑے بڑے باعظمت و جلال خوبصورت معبد اور مشرق بعید چین، کمبوڈیا اور ویتنام کے عظیم و شان قلعے دیکھے۔ یہ عظمت و شکوہ کے بلند و بالا پہاڑ ہیں جنہیں انسان نے اپنی آنکھوں اور اعصاب کی مدد سے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں سے تراش کر زمین پر خدا کے نمائندوں اور ان کے نمائندوں اور مذہب کے سرکاری ملاؤں کے لیے گھر معبد تعمیر کیے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سب کے سب آثار میری محبوب نوع انسانی کا عظیم ورثہ تھے۔ پھر اسی سال موسم گرما میں افریقہ گیا۔ اس سفر سے میرا واحد مقصد اہرام مصر دیکھنا تھا۔ قاہرہ پہنچتے ہی میرے دل میں اہرام کی دید کے شوق کا طوفان امنڈ پڑا، اور میں بلا تاخیر اہرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ 7 عجائب دنیا میں سے ایک کے کھنڈرات کے بھرپور منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے
ہیبت زار تصور سے دل کی عجیب حالت تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک مشفق اور متحمل مزاج رہنما مل گیا، جو مجھے احرام کی تکونی ساخت کی وجہ، ان کی تاریخ، ان کی پر اسراریت، ان کے حسن و جلال وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، غلاموں کی فوج کو پتھر ڈھونے کے کام پر لگایا گیا۔ وہ اسوان کے مقام سے، جہاں اس وقت مشہور اسوان ڈیم قائم ہے، 80 لاکھ پتھر کی بڑی بڑی سلیں کہ ہر ایک کا وزن 2.5 ٹن تھا، 980 کلومیٹر کے فاصلے سے اٹھا کر قاہرہ لائے۔ حرم تعداد میں 9 ہیں، جن میں سے 6 چھوٹے اور 3 بڑے بڑے اور مشہور آفاق ہیں۔ یہ سلیں انہوں نے ایک دوسری پر جما کر بادشاہ اور ملکہ کی آخری آرام گاہ کی عظیم عمارت بنائی، جس میں ان کی حنوط شدہ لاشیں دفن کی جانی تھیں۔ اصلی دفن گاہ کافی بڑی ہے، جو پتھر کی صرف 5 بڑی بڑی سلوں سے بنی ہوئی ہے، جن میں سے 4 سلیں 4 دیواری بناتی ہیں اور 5ویں چھت کے طور پر ان پر رکھی ہوئی ہیں۔ چھت والی سل کے طول و عرض کے اندازے کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ یہ سنگ مرمر کی ہے اور صرف اس پر سارے حرم کا بوجھ ہے۔ یاد رہے کہ حرم کی چوٹی سطح زمین سے 480 فٹ بلند ہے۔ کئی ملین سلوں کا پورا بوجھ اس سل پر ہے، جسے یہ 5000 سال سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں اس عمارت کے حجم و ضخامت سے بڑا متاثر ہوا۔ اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر کئی سلیں بے قاعدگی سے ایک دوسرے پر بکھری پڑی تھیں۔ میں نے اپنے رہنما سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے سرسری سے جواب دیا، کچھ نہیں، پتھر ہیں۔ لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا، یہ تہ خانے ہیں جو زمین کھود کر اندر ہی اندر کئی کلومیٹر تک بنائے گئے ہیں۔ میں نے ان کی تعمیر کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، 23,000 غلام 30 سال تک تقریباً 1000 میل سے ان سلوں کو اپنی پیٹھوں پر لاد کر ڈھوتے رہے۔ روزانہ سینکڑوں ہزار غلاموں کی موت کی اطلاع فرعون کی خدمت میں پہنچائی جاتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ غلامی کا نظام، جیسا کہ شوارز نے کہا ہے، تھا ہی ایسا کہ اس نے انسان کو لیور اور پہیے کا خیال آنے ہی نہیں دیا۔ رہنما نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ لوگ غلاموں کی لاشوں کو ایک گڑھے میں دفن کر دیتے اور ان کی جگہ دوسرے غلاموں کو لے آتے۔ میں نے ان ہزاروں کچلے ہوئے انسانوں کے خاک شدہ ڈھانچوں کو دیکھنے کی خواہش کی تو رہنما نے کہا، اب دیکھنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا، اب تو صرف یہ پتھر ہی ہیں جو ایک دوسرے پر ان کی وسیع و عریض اجتماعی قبر پر بکھرے پڑے ہیں۔ یہ قبر فرعون ہی کے حکم پر اس کے مقبرے کے پہلو میں بنائی گئی تھی۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ یہ لوگ جو زندگی میں اس کے غلام تھے، مرنے کے بعد بھی نہ صرف ان کے جسم بلکہ ان کی روحیں بھی اس کی غلامی میں رہیں۔ میں نے رہنما کی بات کاٹی اور اس سے کہا، اب تم براہ کرم مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے تمہاری مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں، اب جو کچھ باقی ہے میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ رہنما کے رخصت ہونے کے بعد میں اس وسیع قبرگاہ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ مجھے ان مٹی کے نیچے سوئے انسانوں کے ساتھ ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ہم سب ایک ہی نسل سے ہیں۔ کیا ہوا اگر ہمارے وطن جدا جدا تھے یا ہماری قومیتیں آپس میں مختلف تھیں؟ اس ظالمانہ تقسیم سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد ایک دوسرے سے اجنبی نہیں ہو جاتے؟ تو پھر کیا اجنبی انسان آپس میں رشتہ دار نہیں بن سکتے؟ اس تقسیم سے قطع نظر مجھے محسوس ہوا کہ میں انہی کی جنس، انہی کے سلسلہ نسب اور خاندان سے ہوں اور ان کے دکھ میں شریک ہوں۔ اور اب جو پھر میری نگاہ احرام پر پڑی تو مجھے ان کے شکوہ و جلال میں عجیب سی اجنبیت محسوس ہوئی، بلکہ ان کی فنی و تمدنی عظمت سے گھن آنے لگی۔ چند منٹ پہلے میں جس چیز کو اپنی محبوب نوع انسانی کا عظیم ورثہ سمجھ رہا تھا، ان لاشوں کی موجودگی میں میرے لیے سرمایہ شرم و خجالت بن گئی۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ روئے زمین پر انسان نے تہذیب کے نام پر
جتنی بھی بڑی بڑی یادگاریں بنائی ہیں ان کی تعمیر میرے آبا و اجداد کی ہڈیوں پر ہوئی ہے۔ دیوار چین بھی میرے ہی بزرگ نے بنائی تھی۔ اس کی تعمیر کے دوران بھی جو غلام بھاری سلوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکا کچلا گیا اور دیوار کا حصہ بن گیا۔ اور دیواریں چین ہی پر کیا منحصر ہے، سب دیو ہیکل قلعوں اور فلک بوس محلات و معابد کی دیواروں اور انسانی تہذیب کی تعمیر کردہ وسیع و عریض یادگاروں کی سلیں میرے ہی بزرگوں کی ہڈیوں پر چنی گئیں، اور میرے ہی باپ داداؤں کا خون اور گوشت پوست ان کے ساتھ گارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ غم و غصے سے میرا برا حال ہو گیا، شدت غضب سے میرا خون میری رگوں میں ابلنے اور جوش کھانے لگا۔ وہی تہذیب جس کے آثار دیکھنے کی آرزو میں نے دنیا کے سفر کی کوفت برداشت کی تھی، اب میری نظروں میں لعنت بن کر ابھری، کیونکہ یہ ہزار سال کی غلامی اور ظلم و استبداد کا مجسم نتیجہ تھی۔ میں قبروں کے باقاعدہ جھنڈ کے وسط میں بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان میں سوئے ہوئے میرے بھائی طنز آمیز اور شکایت سے پر لہجے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تم ہماری خبر کو آئے ہو یا خوفوں کا مرگ محل دیکھنے کو؟ میں شرم سے اپنے پسینے میں ڈوب گیا۔ انسان کے اپنے ہی جیسے انسان کے ساتھ اس طرح کے ظالمانہ اور توہین آمیز سلوک کے خلاف میرے ذہن میں احتجاج کا زہریلا لاوا برابر ابل رہا تھا، اور پیشتر اس کے کہ میرے شعور کے تلاطم میں قضاء و قدر کے خلاف کسی شکایت کی لہر اٹھے، میں خود وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا، اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا اور اپنے بے شمار غلام بھائیوں میں سے ایک کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ میں یہ خط ماضی میں 5000 سال پیچھے جا کر لکھ رہا تھا۔ میں نے اس خط میں اس زمانے کے انسانی معاشرے کی تفصیلی تصویر کشی کی کہ جب وہ تو موجود نہیں تھا، لیکن غلام اور غلامی ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے۔ میں نے لکھا، برادر عزیز، تم تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہم فتح و نصرت کے اعزاز یاب انسانوں کی یادگاریں تعمیر کرنے میں بدستور تہذیب کی بگار میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے شہروں اور دیہات میں در آتے ہیں، ہمیں پکڑ کر حیوانوں کی طرح ہانک کر لے جاتے ہیں اور زبردستی بڑے بڑے قبر خانے بنانے پر لگا دیتے ہیں۔ تعمیر کے دوران اگر ہم میں سے کسی کی ہمت جواب دے جاتی ہے تو اسے سلوں کے ساتھ ہی دیوار میں چون دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم باخیر و خوبی تعمیر مکمل کر لیتے تو اس کے انجام و انصرام کا سہرا ہمارے آقاؤں کے سر باندھ دیا جاتا ہے، اور ہمیں یوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ بعض اوقات وہ ہمیں جنگوں میں جھونک دیتے ہیں اور ہمیں ایسے انسانوں کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے جن سے ہماری کوئی شناسائی نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسے لوگوں پر تلوار اٹھانے پر مجبور کیا جاتا ہے جن سے ہماری کوئی دشمنی یا نفرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسانی سماج کے اسی درجے اور طبقے سے متعلق ہوتے ہیں جس سے ہمارا تعلق تھا، اور اسی تقدیر کے مالک ہوتے ہیں جو ہماری تھی۔ وہ ہمیں ہمارے ضعیف و عمر رسیدہ ماں باپ کے سامنے سے پکڑ کر لے جاتے، اور وہ بیچارے پھر ساری عمر انتظار ہی کرتے رہتے۔ ان کی زندگی ختم ہو جاتی لیکن انتظار ختم نہ ہوتا۔ ان کی زندہ لاشیں آخری سانس تک ہماری راہ دیکھتی، لیکن ہماری مردہ لاشوں کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع نہ دی جاتی۔ یہ جنگیں جو ایک دانشور نے کہا ہے کہ دو ایسے متحارب گروہوں میں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے لڑی جاتی ہیں جن کے آپس میں پوری شناسائی ہوتی ہے، لیکن خود ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے تھے۔ ان کے بجائے ہم ان کے حریفوں کے مقابلے میں جاتے تو ہمارے والدین کو ہماری موت اور ہمارے گھروں، کھیتوں اور کھلیانوں کی تباہی کا صدمہ سہنا پڑتا، لیکن اگر ہم فتح یاب ہوتے تو فتح و کامرانی اور عزت و قوت کا مالک کسی اور کو سمجھا جاتا، اور ہمارا نہ اس فتح میں کوئی حصہ ہوتا اور نہ لوٹ کے مال میں۔ دوست، تمہارے جانے کے بعد بہت بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب بڑے بڑے طاقتور فرعونوں نے اپنی سوچ کا رخ بدل دیا اور ان کے عقائد و افکار کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ ان کے بزرگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کی روحیں ابدی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر موجود رہتی ہیں، اور جب تک ان کا جسم درست حالت میں رہے ان کی روح کا رابطہ اس کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں اپنی کشادہ قبروں پر
بڑی بڑی جان لیوا عمارتیں بنانے پر لگا دیتے تھے، لیکن ان کی عقلیں اب ترقی یافتہ ہو گئیں۔ انہوں نے موت کو درخور اعتنا سمجھنا چھوڑ دیا اور موت کے دقیانوسی عقیدے کی نفی کر دی۔ نتیجتاً ہم نے بڑی بڑی اچھی خبریں سنی، مثلا ہم نے سنا کہ ہمیں مقبروں کی تعمیر اور ہزار ہزار کلومیٹر سے 800 ملین کوہ نما سلیں ڈھونے اور انہیں ایک دوسرے پر جمانے کے مہلک کام سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ہمیں ان خبروں سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، لیکن دوست یہ خوشی بہت عارضی تھی، کیونکہ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی وہ بدستور ہماری بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ہمیں غلام بناتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہمارے جسموں کو بڑے بڑے پتھر ڈھونے پر لگا دیا گیا ہے، لیکن اب کی بار قبروں کے لیے نہیں، کیونکہ قبروں کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، البتہ بلکہ اس دفعہ ہم پر ان کے محلات کی تعمیر کی بگار مسلط کی گئی۔ ہماری ہڈیوں کی بنیادوں پر ہمارے گوشت و پوست اور خون سے ایک بار پھر سلیں جوڑ کر عالی شان محلات تعمیر ہوئے، جو فخر و غرور سے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے تھے، اور احرام کی طرح ان کے زیر سایہ بھی ہماری نسلیں پشت بہ پشت تک دفن ہوتی رہیں۔ اس صورت احوال سے ہم پھر مایوس ہو گئے۔ امید کی کرن نظر آ کر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہمارے سامنے پھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ ہمیں بڑے بڑے پیغمبروں، زرتشت، مانی، گوتم بدھ، کنفیوشس، حکیم اور لاتسوی مفکر کے ظہور کی خبریں ملی۔ ہمیں اطمینان ہوا کہ نجات کی راہ ہم پر کھل گئی ہے اور خدا نے ہمیں مصائب اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی ارسال فرمائے ہیں۔ اب ضرور ہی غلامی اور ذلت کا دور ختم ہوگا اور خدائے بزرگ کی بادشاہت قائم ہوگی، جس میں عدل و ایمان کا بول بالا ہوگا۔ لیکن دوست، خدائے کائنات کے وہ نام نہاد برگزیدہ پیامی اپنی مقدس پیمان گاہ سے نکلتے اور ہمارا ذکر تو درکنار ہماری طرف خفیف ترین نظر التفات تک ڈالے بغیر اپنے محلات کی راہ لیتے۔ کنفیوشس پر ہمارا اعتقاد تھا، جو ہمیشہ انسان اور انسانی معاشرے کے بارے میں سوچتا تھا اور ان کی اصلاح کی باتیں کرتا نہیں تھکتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ لو کا وزیر بن کر چین کے شہزادوں کی مصاحبت میں کھو گیا، اور ہم نے بدھ کو دیکھا جو خود ایک بڑا شہزادہ تھا۔ اس نے گوشہ نشینی اور زہد و ریاضت کے ذریعے نروان کے حصول کی کوشش میں دنیا سے منہ موڑ لیا اور ہم سب سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے بڑے بڑے خیالات تخلیق کیے، لیکن جس نروان کی تلاش میں وہ تخت و تاج چھوڑ کر اور راج پاٹ سے دستبردار ہو کے خود میں گم ہو گیا، ہماری سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے اور کیسے حاصل ہوتی ہے۔ زرتشت آذربائیجان میں نبی بن کر آیا، لیکن ہماری تازیانہ خوردہ جسموں کی فریاد اور اپنے ہزارہ غلام بھائیوں کی اجتماعی قبروں پر ہماری عزاداری اور شور و شین کی طرف ذرا سی بھی توجہ کے بغیر یا ایک حرف بھی کہے بغیر بلخ چلا گیا اور گستاخ شب کے دربار کی رنگینیوں میں کھو کر ہم سے غافل ہو گیا۔ مانی روشنی کی باتیں کرتا تھا اور تاریخ سے نبرد آزما تھا۔ اس نے ظلم کی تاریکیوں کے قیدیوں کے کانوں میں روشنی کا مژدہ پھونکا۔ ہم نے سمجھا کہ یہی حقیقی نجات دہندہ ہے، لیکن اس نے اپنے آئین نور کا پلندہ لپیٹ کر شاپور ساسانی کے حوالے کیا اور اس کی تاج پوشی پر قصیدہ گوئی کی۔ اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ اس نے شاہپور کی رکاب میں بلخ، ہندوستان اور سری لنکا کا دورہ کیا تھا۔ پھر اس نے یہ الفاظ کہہ کر ہمیں ذلیل کیا کہ شکست خوردہ انسان کی اصل تاریکی ہے، جبکہ فاتح کی اصل روشنی ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے شکست خوردہ رہے ہیں۔ تو دوست، تم قبروں پر تعمیر شدہ دیو ہیکل عمارتوں پر قربان ہوئے، جبکہ میں نے شاہی محلات کی تعمیر میں جان گنوائی، اور اچانک ہی میری نظر میں ہمیں غلام بنانے اور ہم پر بگار مسلط کرنے والے فرعونوں اور قارونوں کے حاشیہ برداروں کے صف میں کھڑے چند ایسے افراد پر پڑی جو چہرے، مہرے اور لباس سے ان انبیاء کے جانشین اور باضابطہ دینی پیشوا دکھائی دیتے تھے۔ فلسطین سے ایران، مصر اور چین، جہاں کہیں تک انسانی معاشرہ موجود ہے،
ہمیں احرام، عظیم و پرشکوہ محلات اور عالی شان عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے پتھر ڈھونے پر لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں نبوت کے دعوے داروں اور ان کے جانشینوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک نئے انداز سے ہماری مشقیں کسیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کے نام پر ہمیں خوب لوٹا، دین کی راہ میں جہاد کے نام سے ہمیں ذاتی مفادات کی جنگوں میں جھونکا، حتیٰ کہ ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ دیوتاؤں کے حضور عبادت خانوں کی قربان گاہوں پر اور بتوں کے قدموں میں اپنے بچے قربان کریں۔ تم کیا جانو دوست کہ عبادت خانوں کی فضا معصوم بچوں کی چیخوں سے کتنی بوجھل ہے، اور اس میں ان کے ناحق خون کی بو کتنی رچی ہوئی ہے۔ ہم نے تم سے ہزاروں سال زیادہ عمر پا کر تم سے ہزاروں گنا زیادہ دکھ سہے ہیں، اور ہزارہ گنا زیادہ بدبختیوں سے دوچار ہوئے ہیں۔ ہم نے مقبرے بنائے، محل تعمیر کیے، عبادت گاہیں تیار کی۔ دیوتا ایک بار پھر فرعونوں اور قارونوں اور ان کے نمائندوں کے ملی بھگت سے ہماری جانوں کے درپے ہو گئے۔ ایران کی کل ثروت کا 60% زرتشتی پادریوں نے ہم سے اہورا مزدا کے نام پر وصول کیا۔ ہم ان کے مزارع اور غلام تھے۔ مذہبی پادری اللہ کے نام پر ہماری کل زرعی پیداوار کا 80% وصول کرتے تھے۔ ہم نے مندروں میں بلا معاوضہ کام کیا، روما کے عظیم الشان محلات کو بگار میں تعمیر کیا، چین کے عبادت خانے بنائے، لیکن اس سب کچھ کے عوض ہمیں مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں ملا۔ درآن حالے کے زرتشتی پادری، مذہبی ملا اور فرعون و قارون ہر طرح فائدے میں رہے۔ میں نے جو تمہارے بعد ہزاروں سال زندہ ہوں اور جس نے اپنی آنکھوں سے پشت ہا پشت تک اپنے غلام برادری کے ہزاروں افراد کی حسرت ناک موت دیکھی ہے، بری طرح محسوس کیا کہ ہم غلاموں سے دیوتا بھی کینہ رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ غلامی کے کئی آئین ہیں، اور پادری اور مذہبی ملا دراصل قصر سازی، مقبرہ سازی اور غلام سازی کا ایک اعلی کار ہے، اور ان کا وجود نہ صرف یہ ہے کہ اس منحوس نظام کے لیے کافی وجہ جواز ہے، بلکہ اس کے بارے میں بہت معلومات افزا بھی ہے۔ پھر علماء اور دانشور لوگ جو ہم سے بہتر سوچ اور سمجھ سکتے ہیں، ان میں سے ارسطو کے قول سے کہ کچھ لوگ غلامی کے لیے اور کچھ سرداری کے لیے خلق کیے جاتے ہیں، مجھے یہی محسوس ہوا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا اول بھی صرف یہی اور آخر بھی صرف یہی ہے کہ دوسروں کے لیے عمارتیں، یادگاریں بنائیں، ان کی تعمیر و تیاری کے لیے بھاری بوجھ ڈھوئیں، اور یا تو خود اسی بوجھ تلے دب کر ختم ہو جائیں یا تازیہ نے کھا کھا کر مر جائیں۔ یہ سوچ کر میرا رہا سا حوصلہ بھی جاتا رہا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے مقدر میں مایوسی کی تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن دوست، انہی دنوں مجھے ایک عجیب خبر ملی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، محمد نامی ایک آدمی پہاڑ سے اتر کر آیا اور ایک عبادت گاہ کے نزدیک کھڑے ہو کر اس نے پکارا، لوگو، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ میں یہ الفاظ سن کر ڈر سے کانپ گیا۔ میں نے سمجھا کہ ہماری مزید پامالی کے لیے ایک نئی قسم کا فریب ہے، لیکن خبر لانے والا مزید اس آنے والے کے الفاظ دہرا رہا تھا، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ اس کا ارادہ ہے کہ دنیا کے غلاموں اور مستضعفین پر اپنی نعمت نازل کرے، ان کے مرتبے کو بڑھائے اور ان کو انسانوں کا سردار اور زمین کا وارث بنائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میری عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی تھی کہ خدا کبھی غلاموں سے بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ خدا اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ فرعونوں اور قارونوں سے حکومت دولت چھین لے، اور نہ صرف یہ کہ چھین ہی لے بلکہ چھین کر ان کے مقبروں اور محلات کی سلیں ڈھونے والوں اور ان کے نیچے پس کر نابود ہو جانے والے بیگاریوں کو دے دے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں مال و دولت دے دے بلکہ انہیں انسانوں کی سرداری اور زمین کی وراثت جیسی ناممکن اور انہونی نعمتیں عطا کر سکے۔ میں یہ بالکل باور نہ کر سکا۔
میں نے سوچا یہ پہاڑ سے اتر کر آنے والا بھی ایران، ہندوستان یا چین میں اب تک اٹھنے والوں جیسا ایک نام نہاد مسلح ہے یا کوئی شہزادہ ہوگا جس نے نبوت کا دعویٰ داغ دیا ہے، تاکہ انہی کی طرح کسی طاقتور شخص کی مدد سے کسی نئے انداز سے اقتدار پر قابض ہو۔ لیکن کہنے والا کہہ رہا تھا، وہ ایک یتیم ہے جسے سب نے اسی پہاڑ کی پشت پر بکریاں چراتے دیکھا ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے بحر حیرت میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے پوچھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نے چرواہوں میں سے اپنا نبی منتخب کیا ہو؟ کیا اس پہاڑ کے ارد گرد کوئی مالدار شخص موجود نہیں؟ کیا خود اسی شخص کے قبیلے میں بھی کوئی سردار موجود نہیں؟ دنیا میں اتنے فرعون اور قارون بستے ہیں، وہ کیا ہوئے؟ جواب ملا، وہ خاندانی نبی ہے اور گلہبان انبیاء کے ابراہیمی سلسلے کا آخری نبی ہے۔ اس کے آباء و اجداد میں بہت سے لوگ نبی تھے اور سب کے سب چرواہے تھے۔ یقین کرو دوست، میں اس کے اس جواب سے فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور اس خبر کی ہیبت و اہمیت سے لرز بھی گیا، کیونکہ میری اتنی طویل زندگی میں پہلی بار ایک نبی ہم میں مبعوث ہوا تھا۔ مجھے اس سے عقیدت ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنے سب بھائیوں کو اس کے گرد موجود پایا۔ ان میں بلال تھا جو مدینہ میں نووارد ایک حبشی غلام خاندان کا فرد تھا۔ اس میں سلمان تھا جو ایران سے بے گھر ہو کر بردہ فروشی کے ذریعے مدینہ پہنچا تھا۔ پھر ان میں ابوذر تھا جو ایک غریب اور گمنام صحرائی تھا، اور ان میں سالم تھا جو حذیفہ کی بیوی کا غلام تھا۔ یہ سارے لوگ اس پر ایمان لا چکے تھے۔ میرے دل میں اس کی سچائی جاگزین ہو گئی اور میں بھی اس پر ایمان لے آیا۔ اس کا محل مٹی سے بنے ہوئے چند کمروں پر مشتمل تھا، جس کی تعمیر میں خود اس کا پسینہ بھی بہا تھا۔ اس کی نشست گاہ لکڑی کا ایک تختہ تھا جس پر کھجور کے پتے بچھے تھے۔ یہی کچھ اس کے گھر کی کل کائنات تھی۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے اس نے لوگوں سے مدد لی تھی۔ زندگی میں بھی اس کی سادگی کا یہی عالم تھا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی یہی تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایران سے آیا تھا اور اس طاقتور ترتشتی پاپائیت سے فرار ہو کر یہاں پہنچا تھا جو مزید طاقت کے حصول کے لیے ہمیں غلام بنا کر نت نئی جنگوں میں جھونکتی تھی۔ میں اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر اس کے شہر میں آ بسا تھا، اس کے قریب اپنے جیسے غلاموں، بے خانمہ غریبوں اور آوارہ وطن مفلسوں کے ساتھ رہ رہا تھا، جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میں اسی طرح اس کی پناہ میں رہا حتیٰ کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی پوری فرما کر حبیب حقیقی کے پاس تشریف لے گیا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ۔ اور پھر اے عزیز دوست، کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اب اس کے نام پر ایک بار پھر پہلے کی طرح عالیشان محلات اور پرشکوہ عبادت گاہیں تعمیر ہونے لگی ہیں۔ قرآنی آیات کی کندہ کاری سے مزین تلواریں ہمارے خلاف بے نیام ہونے لگیں۔ ایک بار پھر عوامی خزانہ ہم سے لوٹے ہوئے اموال سے چھلک گیا۔ اس انسان کے خود ساختہ نمائندے ایک بار پھر ہماری بستیوں پر ٹوٹ پڑے اور ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو اپنے لیڈروں اور قبائلی سرداروں کی غلامی کے لیے پکڑ کر لے گئے۔ ہماری ماؤں کو انہوں نے کنیز بازاروں میں بیچ ڈالا اور ہمارے مردوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں قتل کر دیا، اور ہمارے تمام اموال اور مملوکات زکوٰۃ کے نام پر لوٹ لیے۔ اس صورتحال سے میں پھر مایوس ہو گیا، لیکن دوست ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک ایسی نئی طاقت برسر اقتدار آ گئی جس نے توحید کے لباس میں اپنے آستینوں میں وہی پرانے بت چھپائے ہوئے تھے۔ دھوکے اور فریب کی آگ اللہ کے نام پر ہر عبادت دھوکے اور فریب کی آگ اللہ کے نام پر ہر عبادت گاہ میں مشتعل تھی۔ وہی فرعون و قارون کے جانے پہچانے مانوس چہرے جنہیں تم خوب پہچانتے ہو۔ خدا و رسول کی خلافت کے لبادے میں ہم انسان پر تازیانہ باری کر رہے تھے۔ یہ کوڑے ہمیں قوانین شریعت کی من مانی تشریح کی بنیاد پر وقت کے فرعونوں اور قارونوں کے پارسا
لیکن دروغ گو حاشیہ نشینوں کے ایما پر لگ رہے تھے۔ ہم ایک بار پھر دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر کے لیے غلام بنائے گئے۔ ایک بار پھر بڑے اہتمام سے پر عظمت محرابیں اور دمشق کے قصر اخضر اور بغداد کے الف لیلہ کے دیو مالائی خلیفوں کے محلات جیسی باشکوہ عمارتیں ہماری زندگیوں کی قیمت پر ہمارے خون کی آمیزش سے تعمیر ہو گئیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب کی بار یہ کام اللہ کے نام پر کیا گیا تھا۔ ایک بار پھر ہمیں نجات کے دروازے خود پر بند ہوتے دکھائی دینے لگے اور دل میں اندیشہ راسخ ہونے لگا کہ ہمارا مقصد اور ہمارا مقدر صرف غلامی اور قربان ہونا ہے۔ دفعتاً میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ شخص کون تھا؟ کیا اس کے پیغام میں دجل و فریب پوشیدہ تھا، یا کیا ہم پھر ایک ایسے نظام کی بھیٹ چڑھ رہے تھے جس کی روح سے تاریخ جیلوں میں سڑنا ہمارا مقدر بن چکا تھا؟ ان لوگوں نے تو ہماری ہر چیز لوٹ لی تھی، ہماری کھیتیاں چھوڑی تھیں، نہ ہمارے ڈھور ڈنگر وہ ہماری تقدیر تک لوٹ کر لے گئے تھے۔ تو کیا پھر ہم دونوں ہی کو، یعنی نبی کو بھی اور مجھے بھی فریب دیا گیا تھا؟ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ کیا زرتشتی پادری کے پاس لوٹ جاؤں؟ لیکن اب ان معابد میں کیسے جانا گوارا کر لوں جو دھوکے اور فریب کے مرکز ہیں، اور اقتدار اور وقت کے ساتھ جن کی ساز باز ہے؟ یا کیا پھر میں اپنے ملک کی آزادی کے جھوٹے دعوے دار لیڈروں کے پاس جاؤں جو خراسان، سیستان اور گرگان میں اپنی خاندانی وجاہت کھو کر ایک نئی انقلابی حکومت کی تشکیل کی کوششوں میں مصروف تھے اور اپنے خاندانی عظمت کی بحالی اور پرانے جاہلی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے تھے؟ یا پھر مسجدوں ہی کا رخ کروں؟ لیکن اب مسجد اور مندر میں کیا فرق باقی رہ گیا ہے؟ دفعتاً میں نے دیکھا، اے دوست، آیات جہاد سے مزین تلواریں، ذکر الہی سے سرشار عبادت گاہیں، توحید اور امامت پر مسلط تقدیس کا نقاب چڑھے پرجلال چہرے، پیغمبر کی سنت کی حفاظت و اجرا کے نام پر پوری ہم آہنگی اور منصوبہ بندی سے ہمیں غلام بنانے اور ہمارے قتل عام میں مصروف ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے ایک مستضعف کو محراب میں تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اس مظلوم مقتول کا نام علی تھا۔ دوست، علی کے تعلق بھی اسی خاندان سے تھا جس نے نیا دین لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ محمد کا تھا۔ اسے عبادت گاہ کی محراب میں قتل کیا گیا اور اس کے اہل خاندان کو میرے اور دوسرے غلاموں کے اہل خاندان سے پہلے تباہ کر دیا گیا۔ پھر سنت، زکوٰۃ اور جہاد کے نام پر اس کا گھر بار ہمارے گھر بار سے پہلے لوٹا گیا۔ قرآن کو میری بربادی کے لیے استعمال کرنے سے پہلے صفین میں علی کو زق دینے کے لیے نیزوں پر بلند کر لیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ 5000 سال کی تلاش کے بعد میں نے ایک ایسا شخص دریافت کیا تھا جو خدا کی بات کرتا تھا، آقاؤں کی نہیں، جو غلاموں کو اپنی دعاؤں میں شریک کرتا اور جو غلاموں کو اپنے دعاؤں میں شریک کرتا اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کی تدبیریں کرتا تھا۔ نہ وہ بدھ کی طرح کسی نروان کے سراغ میں تھا، نہ راہبان کلیسا کی طرح مرد فریبی اس کا شیوا تھا، اور نہ ہی عام پارساؤں کی طرح اسے صرف اپنی ذاتی بخشش کی فکر تھی، بلکہ اس کی عبادت کا اہم مقصد انسانیت کی نجات تھا۔ اور اس کے بعد مجھے یہ دوسرا انسان ملا تھا جو عرصہ کارزار کا بھی مرد تھا اور کرسی عدل کی بھی زینت تھا۔ اس کا عدل اتنا بے رعایت اور بے لچک تھا کہ اس کے سب سے پہلے تیر کا نشانہ خود اس کی ذات بنی۔ اس کی کریم و شریف بیوی پیغمبر کی بیٹی تھی، جو میری اپنی بہن کی طرح گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی اور ہماری ہی طرح فقر و فاقہ اور رنج و افلاس میں گزر بسر کرتی تھی۔ آج بھی اس کی روح دنیا کے سلوک سے نالاں ہے۔ یہ ایسا انسان تھا جس کا بیٹا اور بیٹی سرخ پرچم کے وارث تھے
جو تاریخ کے ادوار میں ہمارے اور ہمارے پیشواؤں کے ہاتھوں میں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 5000 سال گزر جانے کے بعد ان عبادت گاہوں کی ہیبت سے کہ جنہیں تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، ان عالیشان عمارتوں کے خوف سے کہ جن کے لیے تم بھی قربان ہوئے اور میں بھی، اور اس خوفناک قوت و قدرت کے ڈر سے جس کا اندازہ تمہیں بھی ہے اور مجھے بھی، میں نے اس خاموش اور سنسان کچے مکان میں پناہ لی ہے۔ پیمبر کے حاشیہ نشین جو بھی کل تک اس کی بوسیدہ چوکھٹ پر ناسیہ فرسائی کرتے تھے، آج اس کے قرب و جوار سے کنارہ کش ہو کر دور کھسک چکے ہیں۔ شفیق و جانثار بیوی بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب وہ تنہا ہے اور بنی نجار کے نخلستانوں میں محنت شاقہ کے دوران اپنے تمہارے اور میرے دکھوں کی روداد اپنے خدا سے بیان کرتا ہے۔ اس کا یہ کچا مکان میری پناہ گاہ ہے۔ میں محیب عبادت خانوں، خوفناک محلات، ہولناک قلعوں اور ان پر اسرار عمارتوں میں ہماری محنت اور ہمارے خون اور گوشت کے عوض حاصل ہونے والے زر و جواہر کے انباروں، بڑے بڑے خزانوں اور دفینوں سے ڈر کر یہاں بھاگ آیا ہوں۔ اس ویران کچے مکان کے فرسودہ سنگ آستانوں پر سر رکھ کر میں صدیوں تک اٹھائے ہوئے دکھوں اور رنج و اندوہ پر آنسو بہاتا ہوں۔ عزیز بھائی، یہ عظیم انسان اور تمام وہ لوگ جو اس سے عقیدت و ولا رکھتے ہیں، مجھ دکھیا ہی کے کنبے کے افراد ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والا وہ پہلا شخص تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار الفاظ کے جمال اور زبان کے جلال کو اپنی بڑائی جتانے اور ہماری محرومی کو ہمارے نفوس میں مزید راسخ کر کے ہمیں نفسیاتی طور پر غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دکھوں کو دور کرنے اور ہماری نجات کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ ڈیمو سینتھنیس سے زیادہ فصیح تھا، لیکن اس فصاحت سے اس کا مقصد ڈیموسینتھنس کی طرح کسی ذاتی منفعت کا حصول نہ تھا۔ وہ لوئی کے درباری خطیب سے بدرجہ بہتر تھا، لیکن اس کی طرح بادشاہوں کا قصیدہ گو نہیں تھا، بلکہ اس کی خطابت بادشاہوں اور با اقتدار لوگوں سے غریبوں اور مستضعفین کے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے تھی۔ اس کی تلوار اپنی ذات، اپنے خاندان یا اپنے قبیلے کی حفاظت یا بادشاہوں کے دفاع میں نہیں، بلکہ سپارٹاکوس کی تلوار سے بھی زیادہ یقین و اعتماد سے قوت و شوکت اور ہیبت و شکوہ کے مفرور دعوے داروں کو نیچا دکھانے اور زندگی کے ہر میدان میں ہماری داد رسی اور فلاح و بہبود کے لیے بے نیام ہوئی۔ اس کی فکر سقراط کی فکر سے بہتر تھی، لیکن وہ اس فکر سے اونچے طبقے کے لوگوں کی شرافت و عظمت کی اس بات کا کام نہیں لیتا تھا، کیونکہ عظمت و شرافت غلاموں کے نصیب میں نہیں تھی، بلکہ اس فکر سے انسانی اقدار کی عظمت ثابت کرتا تھا، وہ اقدار جو نام نہاد شرفاء میں کامیاب لیکن ہم مستضعفین میں فراواں ہیں۔ وہ فرعون، قارون یا زرتشت کا وارث نہ تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی مسجد یا محراب تھی، بلکہ محراب میں تو وہ قتل ہوا تھا۔ وہ عدل و انصاف کا پیکر اور راست فکری کا نمونہ ہے، لیکن اس کی فکری اور علمی سرگرمیاں کتاب خانوں، اسکولوں اور درسگاہوں تک محدود نہیں، نہ ہی وہ کسی سلسلہ طریقت کا فرد ہے جو گوشہ گیر ہو کر اپنے افکار میں ایسے غرق رہتے ہیں کہ نہ انہیں نوع بشر کے مسائل سے، نہ خلق خدا کے دکھ درد سے، نہ ہی محروم انسانوں کی بے حسی اور فاقہ کشی سے کوئی سروکار ہوتا ہے، بلکہ وہ تو عبادت کے دوران بھی خلق خدا کے دکھوں سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ عین نماز کے عالم میں کہ جب وہ تقرب خداوندی کی آخری منزل میں ہوتا ہے تو ایک یتیم کی فریاد سے تڑپ جاتا ہے، لیکن دوران نماز حضوری کی اسی منزل پر خود اپنی ذات سے اتنا بیگانہ ہو جاتا ہے کہ پیر میں پیوست تیر کے کھینچ لیے جانے کا اسے احساس تک نہیں ہوتا، حالانکہ مصلی نماز پر آنے سے پہلے اسی تیر کے درد کی شدت سے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو، خواہ یہودی عورت ہی ہو، تو خوف خدا سے اس کا انگ انگ لرز جاتا ہے،
اور عورت ذات پر ظلم کے مجرم کو وہ نامرد قرار دے کر اس کے لیے سزائے موت کو بھی ناجائز نہیں سمجھتا۔ عزیز بھائی، وہ شاعر بھی ہے اور محاسن کلام کا دلدادہ عالم بھی ہے۔ فردوسی کی طرح نہیں کہ جس نے 65,000 شعر کے طویل رزمیے میں صرف ایک بار ہماری قوم کے ایک فرد کا وہ ذکر کیا ہے جو سب جانتے ہیں کہ ایک لوہار تھا جو ہماری مستضعف برادری سے تعلق رکھتا تھا، جس نے آزادی، انقلاب اور شخصی و اجتماعی نجات کا عزم صمیم کیا ہوا تھا۔ لیکن فردوسی کے شاہ نامے میں مذکور ہماری برادری کے یہ تنہا اور اکلوتے ہیرو ابھی پوری طرح اٹھتا بھی نہیں کہ شاہ نامے کے اسٹیج سے غائب ہو جاتا ہے، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ آخر وہ کیا ہوا، کہاں گیا، اس کی گمشدگی کا سبب کیا تھا؟ لیکن جہاں فریدون جیسے روشن نسب والوں کا ذکر ہو وہاں جہاں فریدون جیسے روشن نسب والوں کا ذکر ہو وہاں کا آس بیچارے کا کیا دخل ہے؟ وہ تو کہیے غنیمت ہوئی کہ چند شعروں ہی میں ذکر تو ہوا، اور نہ اگر وہ سرے سے نظر انداز ہی کر دیا جاتا تو ہم سب مستضعف ایکا کر کے بھی فردوسی کا کیا بگاڑ لیتے۔ اور اب اس وقت اور اس زمانے میں ایک ایسی دنیا میں رہ رہا ہوں اور ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں جہاں مجھے میری قوم کو، میری برادری کو، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ دوسرے دانش مندوں اور داناؤں جیسا نہیں ہے کہ جو اگر عالم ہیں تو فعال نہیں، اگر فعال ہیں تو فکر و فہم سے عاری ہیں۔ اگر کبھی کسی میں یہ دو صفتیں جمع ہو بھی گئیں تو وہ مرد میدان اور صاحب شمشیر نہیں۔ اگر کسی میں تینوں صفات ہوئیں تو اس میں عفت و پاک دامنی نہیں۔ اگر کوئی ان چاروں ہی صفات کا مالک ہوگا تو عشق و احساس اور لطافت روح سے محروم ہوگا، اور اگر بالفرض یہ ساری خصلتیں کسی میں موجود ہوں تو اس میں معرفت الہی کا فقدان ہوگا، اور ایمان میں ڈوب جانے اور اس میں کھو جانے کی صلاحیت سے بے نصیب ہوگا۔ لیکن علی وہ انسان ہے کہ جس کی شخصیت انسانیت کے جملہ ابعاد کو محیط ہے، جو مزدور بن کر میری اور تیری طرح مشقت اٹھاتا ہے، اور انہی انگلیوں سے کہ جن سے وہ کاغذ پر خدائے عظیم کا کلام لکھتا ہے، زمین کا سینہ چاک کر کے کنویں کھودتا ہے، نہریں بناتا ہے، اور بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہے، آباد کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ ایک مزدور ہے، لیکن کسی کا چاکر نہیں، بلکہ خادم تو وہ اپنے نفس کا بھی نہیں۔ کنویں کی کھدائی مکمل ہو جانے پر اچانک وہ پکارتا ہے، مجھے باہر کھینچ لو، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا سر اور چہرہ کیچڑ میں لت پت ہوتے ہیں، اور پھر اسی وقت پانی بھی زمین سے ابلنے لگتا ہے، اور مدینہ کے گرد و نواح میں دہکتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈا پانی بہنے لگتا ہے۔ بنی ہاشم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بلا تاخیر سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میرے اہل و عیال خوب جان لیں کہ ان چشموں سے وہ ایک قطرے کے بھی حقدار نہیں۔ یہ کنویں اس نے میرے اور تیرے لیے، ہم سب کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ پیارے بھائی، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس جیسے کسی رہنما کے محتاج ہیں۔ آج دنیا میں موجود تمام تہذیبوں، سب ثقافتوں اور جملہ مذاہب نے انسان کو یا تو اقتصادی حیوان بنا دیا ہے، اور یا اسے ایک خود پرست، عبادت گزار، غیر انسانی مخلوق میں تبدیل کر دیا ہے، جو اپنی الگ سے بنائی ہوئی زیر زمین عبادت گاہ میں انفرادی پوجا پاٹ میں مصروف ہے۔ اور اگر کوئی اہل عقل و فکر پیدا ہوتا بھی ہے تو بے احساس، بے شعور، بے دل اور بے عشق ہے۔ اور اگر وہ اہل احساس اور اہل عشق و الہام بھی ہے تو عقل، فکر، علم اور منطق سے بے نصیب نکلتا ہے۔ لیکن علی کی ذات میں یہ تمام خصوصیات مجتمع ہیں۔ وہ جد و جہد اور جفاکشی کے رمز، قدرت کلام کا اعلیٰ ترین نمونہ، میدان کارزار کا یکاتاز شہ سوار، اخلاص و وفا کا پیکر، صبر و رضا کا مجسمہ، شدائد پر صبر و تحمل و سکوت کے درخشندہ ترین مثال، حق کی حمایت میں آواز اٹھانے والوں کا سید و سردار، اور عدل و انصاف کا روشن ترین مینار ہے۔ عزیز بھائی، اب میں ایک ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں ہمارا دشمن میری آنکھوں کے سامنے ایک مضبوط تر نظام اور قوتر
اور قوی تر تدبیر کے بل پر نصف سے زیادہ بلکہ ایک معنی میں ساری دنیا پر قابض و حکمران ہے، اور میری قوم کو ایک نئی قسم کی غلامی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب ہم بظاہر آزاد ہیں اور کسی کی بگاڑ پر بھی مجبور نہیں ہیں، غلامی کی بوجھل زنجیریں بھی کٹ چکی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آزادی تمہارے زمانے والی غلامی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ تمہارے تو صرف جسم ہی غلام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن ہمارے تو عقل و ضمیر اور احساس و شعور اور فکر و اندیشہ اور عزم و ارادہ پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ ہماری پرورش آزادانہ طور پر غلام ساز ماحول میں ہوئی ہے، جس میں ہمیں علوم و فنون، تہذیب و تمدن، ثقافت، جنسی آزادی اور افراد پرستی وغیرہ کی تعلیم تو دی گئی ہے، لیکن ہمارے قلب و ضمیر سے مقصد کی محبت، انسانی اقدار کا احترام اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اور بھائی اب تو ان حاکم نظاموں کے سامنے ہماری حالت اس منقش سجاوٹی چینی مرتبان کی سی ہے کہ جس میں زہر ڈال دو یا آب حیات، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب فرقہ جاتی، نسلی اور وطنی اختلافات اور علی اور اس کے حریفوں کے بارے میں اپنی عقیدت یا بیزاری کی وجہ سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر استبدادی نظاموں کے لیے تار نوالا ثابت ہو رہے ہیں، جن کا نصب العین ہی ہمارے درمیان پھوٹ اور تفرقہ ڈالنا ہے۔ ہمارے افتراق و پراگندگی کے کچھ داخلی عوامل بھی ہیں، جن میں ایک اہم مسئلہ امامت و خلافت ہے، جسے ہمارے دشمنوں اور طاغوت کی نمائندہ قوتوں اور اس کے گماشتوں کی پوری پشت پناہی حاصل ہے۔ اور اگرچہ کرۂ ارض کی موجودہ اضطرابناک فضا میں ہماری بقا ہمارے فروعی اختلافات کے باوجود صرف اتحاد و یکجہتی سے مشروط ہے، اور متحد دشمن کے مقابلے میں ہمارے باہمی عناد و اختلاف کا قطعاً کوئی جواز موجود نہیں، لیکن دشمن کی کامیاب معاندانہ تدبیر اور منافقانہ سیاست نے دست بستہ نمازی کو دست کشادہ نماز گزار کا جانی دشمن بنایا ہوا ہے، اور کپڑے پر سجدہ کرنے والے کو مٹی کے ٹکڑے پر سجدہ کرنے والے کا وجود گوارا نہیں۔ تعجب ہے کہ بے نماز کو تو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن خود سے مختلف مسنون طریقوں سے نماز پڑھنے والے کی تکفیر کی جاتی ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح مشترک دشمن کو مزید قوت ملتی ہے۔ ہم اپنے اتحاد کی کمر توڑنے میں پوری سنجیدگی سے مصروف ہیں۔ ہمارا دشمن ہمارے علماء اور دانشوروں کو جلا وطن کر کے اگر ایک طرف ہمارے وحدت کو پارا پارا کرتا ہے اور ہمارا شیرازہ بکھیر کر ہمیں مزید بے مرکز کرتا ہے، تو دوسری طرف وہ چرواہے کے روپ میں ہمیں باور کرانا چاہتا ہے کہ ہم واقعی بھیڑ بکریاں ہیں، اور الجھن اور پریشانی کی زندگی سے نجات کے لیے ہمارے غنیمت تر ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا متعصب شعور اس حد تک اندھا اور مسخ ہو چکا ہے کہ ہم بھیڑیے اور چرواہے میں فرق نہیں کر سکتے۔ برادر عزیز، تم قدیم زمانے کے ایک سادہ انسان تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آقاؤں کو خوب پہچانتے تھے اور ان کے کوڑوں کے ضرب کی شدت کا بھی بے تکلف احساس کرتے تھے۔ نیز یہ بھی جانتے تھے کہ تم ایک غلام ہو، کیوں غلام بنائے گئے ہو، کب غلام بنائے گئے ہو، اور کن لوگوں نے تمہیں غلام بنایا تھا۔ اور ہم ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہماری تقدیر بھی تقریباً وہی تمہاری ہی تقدیر جیسی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ قرن ہا قرن سے ہمیں کس نے غلام بنایا ہوا ہے، ہماری کون سی چیز لوٹی جا رہی ہے، ہماری فکر کب اور کیسے مسخ ہوئی، اور زمین پر کہاں بسنے والے کن غلاموں سے ہمارا تعلق ہے۔ آج بھی ہمیں چوپایوں کی طرح ہی رسن بستہ کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصد حسب معمول صرف غلام بنانا ہی نہیں بلکہ منفعت کا حصول بھی ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہارے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، تو بس وہی رسم استحصال آج بھی جاری ہے۔ دنیا کی یہ ساری بڑی بڑی طاقتیں، سرمایہ داریاں، مختلف نظام، دیو ہیکل مشینیں، فلک بوس محلات، منفعت بخش وسیع و عظیم فیکٹریاں آج بھی تمہارے ہی رنج و تعب اور محنت و مشقت سے تعمیر ہو رہی ہیں۔ ان کی بنیادوں میں اور دیواروں میں تمہارے پسینے کے ساتھ ساتھ تمہارے ہی ناحق خون
اور بے گناہ گوشت و پوست کی بو آ رہی ہے، اور وہ ساری جان ماری کا صلہ آج بھی وہی ہے جو کل تھا، جو تمہارے زمانے میں تھا، یعنی صرف اتنا مل جاتا ہے جس سے کل کا کام کرنے کے لیے زندہ رہا جا سکے۔ ہم اس زمانے میں تمہارے زمانے سے زیادہ محروم اور مظلوم ہیں، بلکہ طبقاتی امتیازات تو آج تمہارے زمانے سے کہیں زیادہ ہیں، صرف ان کے انداز و اشکال کچھ نئے اور مختلف ہیں۔ میرے بھائی، علی کی ساری زندگی 3 ادوار پر مشتمل ہے، اور وہ ان 3 چیزوں کے قیام کے لیے وقف رہی: مکتب، فکر، اتحاد، عدل۔ مکتب فکر، اتحاد، عدل۔ 23 سال مکی زندگی، تبلیغ دین حق کے لیے نبوی جدوجہد میں جان سارانہ حمایت و تعاون، کفر و شرک میں مبتلا وحشی بدوؤں میں ایمان آفرینی۔ 25 سال مدنی زندگی، روم اور ایران شہنشاہیتوں کی وجہ سے کسی متوقع یورشی کے مقابلے کے لیے ملت اسلامی کی وحدت کے قیام کی خاطر صبر و سکوت۔ تقریباً 5 سال زمانہ خلافت، قیام عدل الہی کی جدوجہد، کینوں، فتنوں اور سازشوں کی سرکوبی کے لیے مسلح اقدامات۔ علی نے تلوار ہماری آزادی کی خاطر اور قیام عدل کے لیے اٹھائی۔ وہ مقصد تو پورا نہ ہو سکا، لیکن دین خداوندی کے سربلندی کا مقصد اس سے کما حقہ پورا ہوا۔ عزیز بھائی، علی کی ذات ہمارے لیے عدل الہی، خلافت رسول اور امامت ملت اسلامیہ کا عظیم ترین نمونہ تھی۔ علی علیہ السلام نے ہمیں 3 نصب العین دیے: مکتب، وحدت، عدالت، اور انہی کے قیام و دوام کے لیے اس عظیم انسان نے خود اپنے ذات کو اور اپنے سب اہل و عیال کو قربان کر دیا۔ ہمارا سلام ہو علی علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر کہ جس کے ہر قول سے اسلام کا بول بالا ہوا۔ محترم سامعین و سامعات اور مسیحا آڈیو بکس کے سبسکرائبرز اور وزٹرز، اپنی تجاویز اور اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس قسم کی مزید آڈیو بکس، پمفلیٹس، کتابیں سننے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ ہم ایک آڈیو لائبریری بنانے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ یوٹیوب چینل انشاءاللہ ایک آڈیو لائبریری بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ہدف میں شامل رہیے، تجاویز اور آراء سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور اپنی آراء سے ضرور ہمیں مطلع فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔